بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین، آج حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عزم اور ارادہ کوفہ جانے کا کتنا مضبوط تھا۔ محترم سامعین، آج کا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں، اس کو غور سے سنیں، کوشش کریں کہ اس کو پورے واقعے کو توجہ کے ساتھ سنیں تاکہ اس سے سننے کے بعد آپ کا ایمان اور بھی زیادہ مضبوط ہوگا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اہل کوفہ کے 150 خطوط اور بہت سے وفود پہلے پہنچ چکے تھے۔ پھر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں کہ 18,000 مسلمانوں کی بیعت کی خبر کے ساتھ ان کو کوفہ کے لیے دعوت دی، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کا عزم کر لیا۔ جب یہ خبر لوگوں میں مشہور ہوئی تو بجز عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور کسی نے ان کو کوفہ جانے کا مشورہ نہیں دیا، بلکہ بہت سے حضرات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ مشورہ دیا کہ آپ کوفہ ہرگز نہ جائیں۔ اہل عراق و کوفہ کے وعدوں بیعتوں پر بھروسہ نہ کریں، وہاں جانے میں آپ کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ۔ عمر بن عبد الرحمن حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ ایسے شہر میں جا رہے ہیں جہاں یزید کے حکام امراء موجود ہیں، ان کے پاس بہت بیت المال ہے اور لوگ عام طور پر درہم و دینار کے پرستار ہیں۔ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں وہ لوگ آپ کے مقابلے پر نہ آ جائیں جنہوں نے آپ سے وعدے کیے اور بلایا ہے، اور جن کے قلوب میں بلا شبہ آپ سے زیادہ محبوب ہیں بنسبت ان لوگوں کے جن کے ساتھ ہو کر وہ آپ سے مقابلہ کریں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکریہ کے ساتھ ان کی نصیحت کو سنا اور فرمایا کہ میں آپ کی رائے اور مشورے کا خیال رکھوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ بھی یہی تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارادے کی اطلاع ہوئی، تشریف لائے اور فرمایا کہ میں یہ خبر سن رہا ہوں کہ ان کی کیا حقیقت ہے، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں میں ارادہ کر چکا ہوں اور آج کل میں جانے والا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بھائی میں اس سے آپ کو خدا کی پناہ میں دیتا ہوں، خدا کے لیے آپ مجھے یہ بتلائیں کہ آپ کسی ایسی قوم کے لیے جا رہے ہیں جنہوں نے اپنے اوپر مسلط ہونے والے امیر کو قتل کر دیا ہے اور وہ لوگ اپنے شہر پر قابض ہو چکے ہیں اور اپنے دشمن کو نکال چکے ہیں، تو بے شک آپ کو ان کے بلانے پر فوراً چلے جانا چاہیے۔ اگر وہ آپ کو ایسی حالت میں بلا رہے ہیں جبکہ ان کے سروں پر ان کا امیر مقیم موجود ہے اور وہ اس سے مغلوب و متاثر ہیں، ان کے حکام زمینوں کا مالیہ وصول کرتے ہیں، ان کی یہ دعوت آپ کو ایک سخت جنگ و مقابلے کی دعوت ہے، اور مجھے یہ بھی خطرہ ہے کہ یہ لوگ آپ کو دھوکہ دیں اور مخالفت و مقابلہ پر آمادہ ہو جائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں فرمایا، اچھا میں اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتا ہوں، پھر جو کچھ سمجھ میں آئے گا عمل کروں گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوبارہ تشریف لانا۔ دوسرے روز ابن عباس رضی اللہ عنہ پھر تشریف لائے اور فرمایا کہ میرے بھائی میں صبر کرنا چاہتا ہوں مگر صبر نہیں آتا، مجھے آپ کے اقدام سے آپ کی اور آپ کے اہل بیت کی ہلاکت کا شدید خطرہ ہے۔ اہل عراق عہد شکن بے وفا لوگ ہیں، آپ ان کے پاس نہ جائیں، آپ اسی شہر مکہ میں اقامت کریں، آپ اہل حجاز کے مسلم رہنما اور سردار ہیں، اور اگر اہل عراق آپ سے مزید تقاضا کریں تو آپ ان کو یہ لکھیں کہ پہلے اپنے امیر حکام کو اپنے شہر سے نکال دو، پھر مجھے بلاؤ تو میں آ جاؤں گا۔
اور اگر آپ کو یہاں سے جانا ہی ہے تو آپ یمن چلے جائیں، وہاں بہت سے محفوظ قلعے اور پہاڑیاں ہیں اور طویل و عریض خطہ ہے، وہاں آپ کے والد کے معتمن بھی بکثرت ہیں۔ اسی طرح آپ لوگوں کے ہنگاموں سے جدا رہ کر بذریعہ خطوط خود حق کی اشاعت و حمایت بعافیت کر سکیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابن عباس، میں جانتا ہوں کہ آپ نہ صحیح مشفق ہیں، مگر میں اب عزم کر چکا ہوں، اس کو فسخ کرنے کے لیے طبیعت آمادہ نہیں ہوتی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے بھائی، اگر آپ جانا طے کر چکے ہیں تو خدا کے لیے اپنی عورتوں اور بچوں کو ساتھ نہ لے جائیے، مجھے خوف ہے کہ کہیں آپ اسی طرح اپنی عورتوں اور بچوں کے سامنے قتل کیے جائیں جس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کیے گئے ہیں۔ محترم سامعین، ایسا ایمان کیوں نہ ہوتا؟ پہاڑوں جیسا کون سی ہستی سی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے اور جنت کے سردار تھے، دین پر قربان ہو کر ہمیں سبق دے گئے کہ اللہ کے آگے کسی کی بات نہیں سننی، کسی کو الہ نہیں ماننا، اللہ ہی سب کچھ ہے۔